الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله تعالى في مقام آخر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور ایک سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا اللہ کی قرآن سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر رکھیں. سورہ نور میں فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجوز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے. شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تو کوہ فلاح پا جاؤ گی. یہ ہے ان آیات کا ترجمہ. مومن عورتوں کو اپنی نظریں بچا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، مومنوں کو بھی حکم دیا گیا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا تھا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. عورتوں کے لیے بھی غض بصر اس کو کہتے ہیں کہ نظر کو نیچی رکھنا. احکام وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، یعنی انہیں قصداً غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے.
نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن مرد کے عورت کو دیکھنے کی بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں احکام تھوڑے مختلف ہیں. ایک طرف حدیث میں ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینے صحابی ہیں وہ آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا احتجب منہم، ان سے پردہ کرو، اس نابینے صحابی سے پردہ کرو. تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ وہ بیویوں نے کہا یا رسول اللہ الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینے ہیں، ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں پہچان بھی نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیا وان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصریح فرماتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں کہ ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا. اب پردے کا حکم اس وقت آ چکا تھا. اس آ چکنے کے بعد اب یہ آیات قیامت تک کے لیے متفق ہوں گی. اہل ایمان کو جو قرآن مجید دیا گیا ہے اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں. یہ کسی حال ماضی اور مستقبل کے لیے نہیں ہے، ہر زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہر وقت کے لیے ہیں. ہمہ وقتی پیغام ہے قرآن کا پیغام، اس لیے یہ قیامت تک کے لیے احکام ہے. تو ہمیں یہ اس سے سبق ملتا ہے کہ پردہ جس کی آج کے دور میں درجیاں بکھیر دی گئی ہیں، کوئی نہیں پردے کا خیال رکھا جاتا. آپ بتائیں پردہ سنت ہے، نفل ہے یا فرض ہے؟ کیا ہے پردہ؟ نماز فرض ہے نا، آپ کو سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، آج فرض ہے. تو پردہ بھی فرض ہے. اب یہ جو فرض ہے یہ جب لوگوں کو سمجھائیں گے نہیں، لوگ نہیں سمجھیں گے. گھروں پر محنت نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. ہر ایک آدمی اپنے گھر میں محنت کر سکتا ہے، ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے، صرف مسائل بتا سکتے ہیں، دین کی بات کی تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین کی بات پہنچا سکتے ہیں. گھر کے افراد کی کیا ذمہ داری ہے؟ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں حساب ہوگا، پوچھ ہوگی، سوال ہوگا کہ تم نے اپنی رعیت کے ساتھ کیا کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، وہ کس لیے ہے؟ اسی لیے نا، بتاؤ نا ان کو. کبھی بات نہیں کی گھر میں عورت کے ساتھ. شادیاں ہوتی ہیں، جو پردہ کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کے پردے پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں. شادی کے موقع پر پردہ نہیں، یہ تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے. فل میک اپ کس کے لیے؟ ان کے لیے جن کے لیے قرآن نے بھی ایک ایک کا نام لے کر فرمایا ہے کہ ان کے سامنے تم اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہو. اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرو تو ثواب ہے، وہ تو ثواب ہے. لیکن اگر تم غیروں کے لیے میک اپ کرو، اگر غیروں کے لیے بناؤ سنگار کرو، غیروں کے لیے اپنی زیب و زینت ظاہر کرو، اپنی آرائش ظاہر کرو، مرد گھر میں موجود ہو اور اس کی موجودگی میں جوان بچیاں، اس کی بیوی بناؤ سنگار کر کے، کپڑے باریک پہن کر یا سروں پر سے دوپٹے اتار کر فل میک اپ کر کے جائیں اور جا کر شادیوں میں شرکت کریں. مرد جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اکبر آبادی نے اسی لیے فرمایا تھا کل جو چند نظریں بے پردہ بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا جو ان کو تمہارے وہ پردے کا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ مردوں کی عقل میں پڑ گیا، کہنے لگی کہ مردوں کی عقل میں پڑ گیا. اس لیے کہ اگر وہ اس کو بتاتے، اس کو سمجھاتے تو ان کی آزادی اس طرح نہ ہوتی. بات ہوگی کہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، نہیں مانتی، کیا کریں بھئی کیا کریں؟ ان کو اللہ کے احکام کے قریب کرو، قرآن کے قریب کرو، ان کو قرآن پڑھ کر سناؤ، سورہ نور ان کو پڑھ کر سناؤ، ان کو سورہ احزاب پڑھ کر سناؤ.
اللہ کا قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اثر نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کے اثرات ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنانا چاہیے۔ قرآن نے یہ ہمیں بات فرمائی ہے اور مردوں کو حکم دیا کہ نظریں اپنی نیچی رکھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہے۔ اس میں چوکوں اور چوراہوں پر مرد بیٹھتے ہیں اور اس وقت تک عورت پر نظر ٹکٹکی جما کر دیکھتے رہتے ہیں جس وقت تک وہ آنکھوں سے غائب نہیں ہو جاتی، دیکھتے رہیں گے۔ کس طرح ظلم ہے، کس طرح کا معاشرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکوں چوراہوں پر بیٹھنے سے سختی سے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ یہاں پر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو منع کیا جائے جو منع کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں عام طور پر نوجوان طبقہ چوکوں چوراہوں میں فضول بیٹھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیا فائدہ سوائے اس کے کہ جو عورتیں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو گزرتی ہیں اس راستے سے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ گزریں تو کن حالات میں گزریں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اس معاشرے کے فرد ہیں، دیکھتے ہیں ہم کہ دکانوں پر جب عورتیں جاتی ہیں تو وہاں پر کیا رویہ ہوتا ہے، دکانداروں کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ حرام اور ناجائز ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ شہروں میں چلے جاؤ، چیزوں کے ریٹ جو جس طرح لگوائیں گے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں گی، ان کے ساتھ جھگڑا کریں گی، کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ عورت جاتی ہے ہر کام پر، کوئی مر گیا ہے تو عورت، کوئی شادی ہے تو عورت، جہنم شہر جا کر دیکھیں بازاروں میں تو عورتیں ہی عورتیں، ہر جگہ مرد جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہے، مفلوج ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے کام باہر کے کریں۔ اللہ نے مرد کو باہر کے کاموں کے لیے بنایا ہے اور اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ گھروں میں ٹک کر رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھریں۔ یہ احکام معمولی احکام نہیں ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آئے گئے احکام ہیں، جمعے کی تقریر ہے، مولوی صاحب ایسے چلو تقریر کر رہے ہیں، اپنے چلو وہ زبان کی انگلی اتار کر چلو چلے جائیں گے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں پوری تیاری کر کے آتا ہوں الحمدللہ، اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کے دماغ میں کوئی بات بیٹھے، اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کا اجر نصیب فرمائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو اثر ہوتا ہے۔ میں نے جمعہ کے دن ہی دینا میں گندی فلموں اور بے حیائی کے متعلق بیان کیا تھا، تو ایک چودھری غفور صاحب تھے اسلام پورہ محلہ کے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے جب بیان کیا تو میں نے اس کے بعد جمعہ کے بعد اگلے جمعے سے پہلے اپنے گھر سے وہ ساری ہمارے گھر بھی پڑی ہوئی تھی کچھ سیڈیاں کچھ فلمیں وغیرہ، وہ سب اٹھوا کر میں نے جلا دی۔ تو عمل کرنے والے لوگ عمل کرتے ہیں، ہر ایک نہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت کرنا مومنین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرہ بہت زیادہ برائی کی طرف چلا گیا ہے۔ جو لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں، گوگل استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، چیزوں کو معلوم ہے ٹی وی سے نہیں اتنے بندے مرتے جتنے یہ جنسی امراض کی وجہ سے مرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ معاملہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ جس وقت کا موبائل آ گیا ہے اس وقت کا اس چیز کے دو رخ ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو دینی مسائل کے لیے استعمال بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، بعض دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب وہ برائی اور بے حیائی والی گندی اور ننگی فلمیں دیکھنے والے اس معاشرے کے اندر کیا کریں گے؟ جن کو گندی بے حیائی والے جراثیم لگ جائیں گے وہ کیا کریں گے؟ ان کو جو وہ زہر لگ گیا ہے وہ باولے کتے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ عورتوں کی عزت اور عصمت کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بات فرمائی عورتیں بھی اپنی نظر نیچی رکھیں۔ اور پھر اس کا جب حکم آیا تو یہ واقعہ جو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا کہ کیا تم بھی اندھی ہو، تم بھی نابینے ہو؟ وہ نابینے ہیں؟ وہ کہتی ہیں وہ نابینے ہیں اس لیے وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ تو موتا امام مالک کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نابینا آیا، انہوں نے اس سے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو اسے دیکھتی ہوں، میں تو اسے دیکھتی ہوں۔ تو اس طرح کر کے یعنی اس حد تک پردے کی سختی ہے کہ جو عورت ہے نابینے کو بھی نہیں دیکھتی، نابینا بے شک اس کو نہیں دیکھتا۔ اسی طرح کر کے کہ اس وقت کی خواتین اس حد تک شرم و حیا والی تھیں کہ
وہ چاہتی تھی کہ اگر وہ چاہے نابینا ہے لیکن ہمارے کپڑوں کی اور ہمارے وجود کی خوشبو تک بھی نہ اس کے تک پہنچے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتی تھی۔ اور جس وقت یہ پردے کی آیات نازل ہوئی تھی اس وقت حکم جب نازل ہوا، عشاء کے وقت حکم نازل ہوا تھا، تو اس وقت کیا ہوا، صبح کے وقت جب عورتیں مسجد نماز کے لیے آئیں تو ساری عورتوں نے رات کے وقت ہی، عشاء کے بعد ہی موٹے موٹے کپڑے اپنے چھانٹ لیے تھے، پردے کے احکام کیونکہ اس وقت آئے تھے رات کے وقت، تو صبح کی نماز کے لیے جب عورتیں تو ساری عورتیں اپنے اوپر اوڑھنیاں لے کر آئی تھیں اور سب نے موٹے موٹے کپڑے جو لیے ہوئے تھے۔ یہ عمل کرنے والے لوگ، اور انہوں نے عمل کر کے بتا دیا۔ اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پردہ کریں۔ اب جو ماحول اور معاشرہ موجودہ ہے اس کے مطابق پردے کے احکام کو دیکھیں۔ موٹر سائیکل پر کسی غیر محرم عورت کو بٹھا لینا قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ اس کا جسم اس کے جسم کے ساتھ ماس کرتا ہے جب وہ اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہے۔ پھر یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رشتے نام لے لے کر بتایا ہے۔ یہ سورہ نور کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ ان کے سامنے تم اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہو، ان کے سامنے پردہ نہیں کرنا، باقی سب کے سامنے پردہ کرنا ہے۔ ماموں کے بیٹے ہیں ان سے پردہ، چچا کے بیٹے ہیں ان سے پردہ، اپنے دیور جیٹھ ہیں ان سے پردہ۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ دیور اور جیٹھ کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ الہم والموت، الہم والموت، وہ تو میری موت ہیں، یعنی اس سے زیادہ پردہ کرنے کا ان سے حکم دیا کہ ان سے زیادہ بچو۔ جو قریب کے غیر محرم رشتہ دار ہیں وہ زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ زیادہ ان سے پردہ کرنے کا۔ اس لیے ان احکام کو اگر دیکھا جائے اور موجودہ ماحول اور معاشرے کو دیکھا جائے، اپنے شادی بیاہ کی رسموں کو دیکھا جائے، اپنے مرنے کی رسموں کو دیکھا جائے اور ان کو قرآن مجید کی آیات اور حدیث پر لا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم کتنے اللہ کے ان احکامات کو چھوڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے ذلت ہمارا سامنا ہے۔ آج آپ خود اندازہ لگائیں کہ کفر جو کتنا خطرہ محسوس کرتا ہے مسلمانوں کی اس 2-4 گز کے کپڑے سے، جو یہ برقع ہے، جو یہ نقاب ہے۔ انڈیا کے اندر جو واقعہ ہے سب لوگ دیکھتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا اس لڑکی نے جرت کا مظاہرہ کیا۔ وہ مسکان جس لڑکی کا نام ہے، کہ کافروں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے جنہوں نے پردے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، جن لوگوں نے، ان کے سامنے جا کر داخلے پر بھی پابندی ہے کہ کالج میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اتنی جرت اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے پردے کی حفاظت کرنا اور اپنے پردے کے لیے یہ ساری جنگ لڑنا، یہ بالکل بہت بڑا جہاد ہے اور اللہ کے اس کا بڑا مقام ہے کہ کس طرح کر کے اس نے حسینی کردار ادا کیا، کس طرح کر کے کفار کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا۔ جس طرح وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے، کہتی ہے اس کے مقابلے میں پھر میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو کتنی بڑی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بھی دی ہے، خاص طور پر اس لڑکی کو، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور پورے عالم اسلام میں ایک بہت بڑا اس کا اس کام کو سراہا گیا ہے اور تحسین پیش کی گئی ہے، لوگوں نے انعامات بھی دیے ہیں، لوگ خوش ہوئے، مسلمان خوش ہوئے اس بات پر۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کفار کے سامنے ہمارے امت مسلمہ کے تمام مسلمان ممالک کے حکمران جو بچھے ہوئے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں اور سجدہ ریز ہیں، ان کے لیے بھی تو ایک پیغام ہے اس میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں دین کے لیے، وہ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، جس جگہ پر ان کو حکمرانی نصیب ہے وہ اس جگہ پر کیا کر رہے ہیں۔ آج تو سعودی عرب کی بھی صورتحال بگڑی ہوئی ہے، تو اس میں ایک پیغام ہم لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہمیں کس طرح کر کے حق بات کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی پیغام ہے کہ کفر جتنا مرضی ہو، جتنی بڑی تعداد میں ہو، حق بات کرنے والا اگر ایک ہی ہو تو اس کی حق بات میں وزن ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا ساتھ ہوگا، اللہ کی کیا بھی مدد ہوگی۔ تو اس لیے یہ سارے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں کا ماحول درست کریں۔ سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے پردہ کے احکام کے متعلق یہ سمجھنے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
अब जो बेटियां बेपर्दा, आप खुद अंदाजा लगाएं, कॉलेजों में पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ना गुनाह नहीं है, हमें पता ही नहीं होता। दूर दराज यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में हमारी बेटियां कैंप्स में रह रही होती हैं, हॉस्टल्स के कैंप्स में, और हमें मालूम ही नहीं होता कि वो वहां पर उनके हालात को पता नहीं होता हमको किस तरह के हालात से वो गुजर रही हैं। और फिर एक मोबाइल है, ये रात के वक्त, पहले तो टीवी होता था कि हर कमरे में एक टीवी है, अब मोबाइल है, ये रजाई में लेकर, बिस्तर में लेकर अंदर जो है वो बैठा हुआ है। वो समझ रहे हैं घर वाले कि ये तो सोया हुआ है, लेकिन वो सोया नहीं हुआ, वो मोबाइल पर उंगलियां चला रहा है और उसका वक्त इस्तेमाल कर रहा है। रात की तारीकियों में याद रखो, अल्लाह की जात देख रही है, उसके लिए रात रात नहीं है, उसके लिए रात भी दिन ही है। वो अलीमों में जात सुदूर है, वो दिलों की तह तक से वाकिफ है, निजतों और इरादों को जानने वाला है, इसलिए उस खुदा से डरें। फिर ये मोबाइलों में लड़कियों को मैसेज करने, ये भी आराम और नाजायज, फिर उनके साथ गपशप रखनी, और फिर इस तरह करके अपने माहौल और माशरे को गंदा करना, माहौल और माशरे के अंदर बुराइयां फैलाना। अल्लाह ने फरमाया है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो चाहते हैं कि माशरे के अंदर बेहयाई फैले, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों में बेहयाई फैले, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। दुनिया में भी ज़लील होंगे, आखिरत में भी ज़लील होंगे। इसलिए कि अहले ईमान का मुआशरा है, मुसलमानों का मुआशरा है, हमें अपने मुआशरे को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी गलत सिमत पर चली जा रही हो तो उसका रूट चेंज करने की कोशिश हर को करनी चाहिए कि सही रूट पर, सही सिमत पर उसको लाएं, और वो उस वक्त आएगी जब घर के सारे अफराद कोशिश करेंगे। हम सब के घरों में हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको दुरुस्ती के रास्ते पर कौन लाएगा? वो तो इस तरह की मजालिस में नहीं जाती, अगर जाती भी हैं तो उनको इस तरह के अहकाम नहीं समझाए जाते कि भी पर्दा कितना जरूरी है, पर्दा फर्ज है, नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, ज़कात देती हो, कुरान की तिलावत करती हो, उनको फर्ज समझती हो, ये भी अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह ने ये फर्ज किया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, तो इस पर कौन अमल करेगा? मुसलमान नहीं अमल करेंगे तो फिर इस तरह भी होता है कि बात इस्लाम ने क्या हुक्म दिया, किसी का जाओ तो किस तरह जाओ, 3 दफा दस्तक दो, एक दफा दस्तक दो, नहीं कोई बाहर आए खड़े रहो, दूसरी दफा दस्तक दो, नहीं कोई बाहर आए खड़े रहो, तीसरी दफा दस्तक दो, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो घर चले जाओ। तो अब क्या है, आ जाओ थोड़े जी को नहीं पड़ता, तुसी अपने ही हो, नहीं हो अपने, इस्लाम ने कहा नहीं हो अपने। एक एक का नाम सुना नूर में अल्लाह ने ले लिया कि ये तुम्हारे हैं जिनसे तुम जीनत जिनके सामने जाहिर कर सकती, जिनके सामने पर्दा जो है वो नहीं कर सकती, बाकी के सामने तुमने पर्दा करना है। अब पर्दा हिजाब जो है उसके अहकाम अलग हैं और सतर के अहकाम अलग हैं। सतर जो है सिर्फ खामन के सामने औरत खोल सकती है, उसके अलावा किसी के सामने खोलना आराम और नाजायज है, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, कोई भी हो। और बाकी देखना सतर कितना बड़ा गुनाह है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई मर्द किसी मर्द का सतर देखे या कोई और किसी औरत का सतर देखे, फरमाया इससे बेहतर है कि आसमान से उसको गिराया जाए और उसके जमीन पर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। इतना बड़ा गुनाह है। औरत जो है, औरत के लिए सतर उतना है जितना मर्द का मर्द के लिए सतर है कि नाक से लेकर घुटने तक, लेकिन औरत का मर्द के लिए सतर, गैर महरम मर्द के लिए सतर सर के बाल से लेकर पांव के गिट्टे तक। घर के काम काज करने हो उसकी कुछ इजाजत है कि घर में काम काज करने हैं, अपने महरमी मर्द हैं, बाजू घर ऊपर कर सकती है, लेकिन दुपट्टे उतार कर रख देना, कपड़े धो रही हैं जी, झाड़ू दे रहे हैं, फलां काम कर रहे हैं, दुपट्टे उतार कर रख देना और सर को बिल्कुल नंगा कर देना, अल्लाह की लानत पड़ती है, अल्लाह नाराज होता है। लानतल्लाहुल कासियातुल आदियात, हजूर ने फरमाया अल्लाह उन औरतों पर लानत भेजता है जो कपड़े पहन कर भी नंगी रहती हैं। आज आपने देखा ऐसे ऐसे दुपट्टे आ गए हैं, औरत जा रही है वो दूर तक चली जाती है, उसका साफ सारा नजर आ रहा होता है उस दुपट्टे से, जाली जी रही है पर वो दुपट्टा तो है ही नहीं है, वो पता नहीं किस मकसद के लिए बनाया, उन्होंने नाम उसका दुपट्टा रख दिया। सर को ढांपना मकसद है, अगर गले में दुपट्टा डालना है सर पर नहीं देना तो उसका भी कोई मकसद ही नहीं है। इस्लाम ने किस चीज के लिए उसको लगाया है हमारे साथ, कपड़ों का औरतों के साथ क्यों उसको लगाया है? इसलिए लगाया कि सर को पलटा, अपनी ओर नहीं बनाए, अपने सीने को ढांके, बापर्दा रहें। और याद रखो पर्दे में इज्जत है,
بے پردگی میں عزت نہیں ہے. اور پھر بے شمار مثالیں ہیں اس کی. آپ دکان پر جاتے ہیں, آپ کا بچہ جاتا ہے, کھلی ہوئی چیونگ اس کو, آپ ساتھ ہوتے ہیں, کھلی ہوئی چیونگ اس کو دکاندار دیتا ہے, اس کے اوپر کاغذ نہیں ہوتا, ریپر نہیں ہوتا اس کے اوپر. تو ریپر نہ اگر ہو تو آپ اس کو لینا پسند نہیں کرتے کہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوں گی, کیڑیاں اس کے اوپر چلی ہوں گی, یہ بچے کو کیوں دے کرتے ہیں بھائی یہ نہ دو اس کو. بسکٹ کا پیکٹ اس کے اوپر ریپر نہ ہو, کھلا ہوا ہو, آپ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ریپر نہیں ہے. ریپر والی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں, لیکن جو یہ پردے کا حکم ہے اس پر آ کر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور مقدس چیزوں پر پردہ ہوتا ہے, خانہ کعبہ ہے اس پر غلاف ہوتا ہے, اور باقی جو مقدس چیزیں قرآن مجید اس پر غلاف ہوتا ہے. تو عورت جو ہے ایک مقدس چیز ہے, اس کو اس لیے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ میں ملک توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.